بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے پولیس کا شعبہ بہت پسند تھا۔ ہمارے گھر میں اللہ کا خاص کرم تھا، ہر چیز موجود تھی۔ ابو کا خود کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا، جس وجہ سے ہمیں شروع سے ہی ہر سہولت میسر تھی۔ میں بڑا ہوا تو اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں پولیس آفیسر بننا چاہتا ہوں۔ ابو نے یہ بات سنی تو کچھ مضطرب سے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ مل کر کام کرو تاکہ ہم دونوں کی محنت سے یہ بزنس ترقی کر سکے۔ میں بولا، ابو مجھے آپ 10 سال پولیس میں سروس کرنے دیں، اس کے بعد میں آپ کا بزنس جوائن کر لوں گا۔ ابو ہنس دیے۔ وہ کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ اگر تمہاری مرضی اسی چیز میں ہے تو میں ہرگز اعتراض نہیں کروں گا۔ میں نے خوب محنت کی اور CSS کا امتحان پاس کر لیا۔ میں نے پولیس میں جوائننگ کر لی۔ مجھے سب سے زیادہ جو چیز اچھی لگتی تھی وہ یہ تھی کہ میرا ٹرانسفر کبھی کہیں ہو جاتا تو کبھی کہیں۔ میں نے اپنا ٹرانسفر روکنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے یہاں وہاں سروس دینا اچھا لگتا تھا۔ میں پچھلے 3 سال سے سکھر میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ آج سو کر اٹھا تو مجھے فون آ گیا کہ آپ کا تبادلہ لاہور ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اچھا لگا تھا، کیونکہ اب میں سکھر سے بور ہو گیا تھا۔ میں نے یہاں پر جو چیزیں ایڈونچر کرنا تھی وہ کر لی تھی۔ اب میں کسی نئی جگہ جانا چاہتا تھا۔ لاہور میرے لیے ہرگز بھی نئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں گزارا تھا۔ میں لاہور گیا تو میرے لیے ایک سرپرائز منتظر تھا۔ دراصل میری پوسٹنگ اس علاقے میں ہوئی تھی جہاں پر شہر کی سب سے بڑی ہیرا منڈی تھی۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ مجاہد، تم بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے، یہاں کی عورتیں اچھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ تم اس علاقے میں کام کرنے کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں گر جاؤ گے، یہاں تو ہر چیز سرعام میسر ہے، تم اپنا دامن بچا نہیں پاؤ گے۔ تب میں نے مسکرا کر کہا تھا کہ تم لوگ مجھے نہیں جانتے، میں اپنا اچھا برا بخوبی جانتا ہوں۔ صرف اس لیے کہ میری پوسٹنگ ہیرا منڈی کے قریب ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ دلیل کے طور پر مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر تو اچھے پگھل جاتے ہیں، تم تو پھر ابھی کل کے بچے ہو۔ تو میں ان کی باتوں کو اگنور کرتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں کسی بھی غلط کام میں ملوث ہونے والا نہیں ہوں۔ مجھے اپنے کردار پر اور اپنے والدین کی تربیت پر پورا بھروسہ تھا، مگر میں اپنے ساتھیوں کو یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مرد کو موقع ملے اور وہ گناہ کر بھی لے۔ انسان کو خود پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے ہیرا منڈی کے عین بیچوں بیچ اپنے لیے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ یہ بات سن کر تو میرے ساتھی حیران رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم اس جگہ سے دور بھی رہ کر کمرہ لے سکتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہاں سے میرا آفس قریب ہے، اور دوسری بات کہ یہاں پر کرایہ کم ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں۔ مجھے اپنی سہولت درکار ہے۔ انہیں تو میں نے یہی کہہ دیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں ان لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں خود کو برائی میں گرنے سے بچا سکتا ہوں۔ خیر، اب مجھے یہاں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہوتا تو سامنے بکھری ہوئی زندگی دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگتا تھا، جیسے میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے ملازمت کر رہا ہوں۔ یقینی طور پر ویسے ہی یہ عورتیں بھی مجبور ہو کر یہ کام کر رہی ہوں گی۔ یہ ان کا پیشہ تھا، جیسے کہ پولیس میرا پیشہ تھا۔ میں ان کو غلط کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا، کیونکہ مجھے ان کے حصے کی کہانی معلوم نہیں تھی۔ بس میرا ان کے لیے دل اداس ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ ہر شام ملک کے بڑے بڑے لوگ یہاں آتے اور اپنی من پسند لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے تھے۔ تب میرا دل مزید پریشان سا ہو جاتا تھا۔ میں جب سے یہاں آیا تھا، ہر وقت اداسی مجھے گھیرے رکھتی تھی۔ آج شام میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ میرے فلیٹ کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان لڑکی کھڑی تھی جو بہت ہی حسین تھی۔ میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور بولا، آپ کی تعریف؟ وہ کہنے لگی، مجھے سب شبنم کہتے ہیں، آپ مجھے شبو بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا اور بولا کہ آپ کا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میرے ہاتھ میں آپ کو پکڑی ہوئی ٹرے نظر نہیں آ رہی کیا؟ میں نے جلدی سے اس ٹرے کی جانب دیکھا، وہاں پر کھانا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ مجھے عجیب سی جھرجھری آئی تھی۔
میں بولا مجھے آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا احساس کیا، آپ کھانا واپس لے جائیں۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی شبو کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے سبھی ترستے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ میں بولا کہ میں کسی اجنبی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہم چند گھڑی مل کر بیٹھیں گے تو اجنبی نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے تم ایسی عورت کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں نے کہہ دیا ہے یہاں سے چلی جاؤ تو پھر چلی جاؤ۔ وہ ڈھیٹ بن کر میرے سامنے کھڑی رہی اور کہنے لگی کہ نہیں، میں تو آپ کو کھانا کھلا کر ہی جاؤں گی۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے ہاتھ مار کر ٹرے نیچے گرا دی تھی۔ کھانا بکھر کر رہ گیا تھا۔ شبنم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نیچے بیٹھ گئی اور اس نے کھانا چن کر واپس ٹرے میں رکھ دیا اور پھر ایک نوالا لے کر کہنے لگی یہ بڑی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، تم مجھ سے یوں ضائع نہیں کر سکتے۔ میں اس کو دیکھتا رہ گیا تھا اور پھر وہ آنکھوں میں آنسو لے کر میرے فلیٹ سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ یہ عجیب مصیبت میرے گلے پڑنے لگی تھی۔ اگر کسی کو علم ہو گیا کہ کوئی طوائف میرے فلیٹ میں آئی ہے تو لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگتے۔ وہ تو یہی کہتے کہ ہمیں تو اب تمہارا مقصد سمجھ میں آیا ہے کہ تم نے ہیرا منڈی میں فلیٹ کرائے پر کیوں لیا ہے۔ میں تو ان لوگوں پر اپنی شرافت واضح کرنا چاہتا تھا۔ یوں تو لینے کے دینے پڑ سکتے تھے، مجھ پر انگلیاں اٹھائی جا سکتی تھی۔ خیر، وہ لڑکی چلی گئی تو میں نے اپنے کھانے کا بندوبست کرنا چاہا۔ میں نے فوڈ ڈلیوری کروا لی تھی۔ اگلے روز میں جیسے ہی تھانے گیا، میرا ایک ساتھی دوست مجھ سے کہنے لگا مجاہد، میں نے سنا ہے کہ کل تمہارے فلیٹ میں بہت ہی پیاری سی لڑکی گئی تھی، کافی دیر رکی رہی وہ تمہارے پاس۔ یہ بات سن کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ بس میں یہی تو نہیں چاہتا تھا۔ میں بولا ہاں، مجھے کھانا دینے آئی تھی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ پیشے والی عورتیں بھی رکھ رکھاؤ والی ہوتی ہیں۔ انہیں اتنی تو تہذیب ہوتی ہی ہے کہ اگر کوئی نیا پڑوسی رہنے کے لیے آیا ہے تو اسے کھانے کے لیے کچھ دے دینا چاہیے۔ میں بہت متاثر ہوا ہوں اس سے۔ میں نے جب ایسی باتیں کہیں تو میرا ساتھی چپ کر گیا تھا۔ دراصل میں نے یہ سب اسے لاجواب کرنے کے لیے ہی کہا تھا، جبکہ حقیقت میں تو میں اس کی بات سن کر شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ خیر، شام ڈیوٹی کر کے جب میں تھکا ہارا گھر واپس گیا تو شاور لے کر دل چاہا کہ لمبی تان کر سو جاؤں، مگر دروازے پر دستک ہوئی تو ادھر چلا گیا۔ آج بھی شبنم ہاتھ میں ٹرے پکڑے تھی۔ اس نے مجھے دھکا دے کر سائڈ پر کیا اور خود میری اجازت کے بغیر میرے فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا تھا۔ میں بولا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ میں بولا مجھے حرام کھانے کی عادت نہیں ہے، تم میرے لیے کھانا مت لے کر آیا کرو، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ تب وہ کہنے لگی میں آج آپ کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ تب مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے فلیٹ سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی دھتکارتے رہیں گے تو پھر عمر بھر پچھتائیں گے۔ مجھے اس کی بات سن کر مزید غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اسے فلیٹ سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ کیا وہ مجھے بد دعا دے رہی تھی یا پھر وہ مجھے دھمکا رہی تھی۔ دونوں باتیں سوچ کر میں مضطرب سا ہو گیا تھا، کیونکہ میں کسی کی بھی بد دعا نہیں لینا چاہتا تھا اور نہ ہی میں چاہتا تھا کہ بلا وجہ کوئی مجھے دھمکائے۔ خیر، میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دل بہت پریشان تھا۔ تبھی میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر امی کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے فون کان سے لگایا اور بولا امی کیسی ہیں آپ؟ میری آواز سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی مجاہد، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، جلدی سے گھر آ جاؤ۔ میں مزید گھبرا گیا اور بولا امی کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری بہن کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی ہے، ثنا بیمار ہو گئی ہے۔ میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں۔ تمہارے ابو بھی ہر وقت پریشان رہتے ہیں، وہ ان کو تو خود میرے دلاسے کی ضرورت ہے، وہ مجھے کیا سنبھالیں گے؟ میری مشکل کا سہارا تم ہی ہو، تم میرے پاس آ جاؤ۔ میں امی کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا اور بولا امی آپ فکر نہ کریں، ثنا ٹھیک ہو جائے گی۔ امی کہنے لگی سچ بتاؤ مجاہد، ثنا ٹھیک ہو جائے گی نا؟ میں بولا جی وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ بلا وجہ فکر نہ کریں، اور میں اتنی جلدی آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ ابھی ڈیوٹی پر مجھے ہفتہ بھر نہیں ہوا اور میرا ٹرانسفر بھی نئی جگہ پر ہوا ہے، ایسے میں اتنی چھٹیاں لے کر نہیں آ سکتا۔ امی کہنے لگی تم دعا کرنا میری ثنا ٹھیک ہو جائے۔ اچھا سنو، میں نے سنا ہے کہ لاہور میں بہت اچھے مزارات ہیں، دربار ہیں،
تم وہاں جا کر میری طرف سے میری ثنا کے لیے دعا کرنا، اور اگر تمہیں کوئی بزرگ ہستی نظر آئے تو اس کے قدموں میں بھی گر کر کہنا کہ میری بیٹی کے لیے دعا کر دیں۔ میں بولا امی ایسا ہی ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ اب میں اور امی بڑی دیر تک فون پر باتیں کرتے رہے تھے۔ جب وہ تھوڑی پرسکون ہو گئیں تو میں نے فون بند کر دیا تھا۔ اب مجھے شبنم کا خیال آیا تھا کہ کہیں اس کی بد دعا تو نہیں لگ گئی مجھے، جو میرے گھر کا سکون خراب ہو گیا تھا۔ میری ماں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر کل شبنم میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں اسے آرام سے سمجھا دوں گا کہ میں یہاں پر کام کرنے آیا ہوں، مفت کی چیزیں بٹورنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے تم میرے فلیٹ پر نہ آیا کرو۔ مگر میں بھی کیا کرتا، جب وہ میرے فلیٹ میں زبردستی داخل ہوتی تھی تو مجھے اس پر بڑا غصہ آتا تھا۔ میں اب بیٹھا اپنی بہن کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ میری بہن اچھی بھلی تھی، مگر بچپن میں اس کے ساتھ ایک سانحہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہماری زندگی یکسر بدل کر رہ گئی تھی۔ ہماری زندگی سے خوشیاں چلی گئی تھیں۔ وہ ابھی تک اسی حادثے کے زیر اثر تھی اور اکثر اس کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی۔ جب میری بہن کی طبیعت خراب ہوتی تو امی خود کو قصوروار ٹھہرانے لگتی تھی۔ ان کو یہی لگتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں نے امی کو بہت سمجھایا کہ جو بھی ہوتا ہے قسمت میں لکھا ہوتا ہے، مگر امی خود کو معاف کرنے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بڑی فکر ہو رہی تھی۔ صبح کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، تب امی کا پھر سے فون آ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مجاہد، یہاں سے تم میرے لیے آج دربار پر جانا اور معافی مانگنا کہ یا اللہ میری ماں کو معاف کر دے اور میری بہن کو ٹھیک کر دے۔ میں بولا امی آپ کیوں معافیاں مانگتی ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ کے ہاتھوں جو بھی ہوا ہے بس صرف ایک حادثہ ہی ہوا تھا۔ مگر امی کہاں سمجھنے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ دربار جا کر تم مجھے تصاویر بھی بھیجنا، تبھی میں تم پر اعتبار کروں گی کہ تم سچ میں دربار گئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں اپنے کام پر چلا گیا تھا اور بریک کے وقت میں نے سوچا کہ مجھے اب دربار چلے جانا چاہیے، کیونکہ امی کا بہت عقیدہ تھا۔ میں صرف ان کی خوشی کے لیے گیا تھا، کیونکہ میری تو یہی سوچ تھی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ اس سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ وہ رب تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ انسان کی ضرور سنتا ہے۔ خیر، میں دربار گیا اور اپنی بہن کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگا تھا۔ تبھی مجھے ایک جگہ پر کافی سارا جھربٹ نظر آیا۔ مجھے لگا کہ یہاں ضرور کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہوگی، مجھے اس سے دعا کروا لینی چاہیے۔ میں آگے بڑھا تو ایک عورت بیٹھی تھی جس نے خود کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ لوگ اس سے اپنے لیے دعائیں کروا رہے تھے اور اس کے سامنے اپنے مسئلے بیان کر رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو یہاں پر خود اپنے لیے دعا کرنے آئی ہوں، تم لوگ کیوں سمجھتے ہو کہ میں کوئی ولی اللہ ہوں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ اگر تم لوگوں کو میری حقیقت پتہ چل جائے تو تم لوگ مجھے سنسار کرنا پسند کرو گے۔ میں اس کی گفتگو سن کر مزید آگے بڑھا تھا، کیونکہ آج کل ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو لوگوں کو اپنی اصلیت بتانے سے نہیں کتراتے۔ وہ اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ ان کے آگے جھکے رہیں۔ میں مزید آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ یہ دعا کرنے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ ہیرا منڈی کی شبنم تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھتے ہی میں 2 قدم پیچھے ہٹا تھا اور پھر پیچھے پلٹتا چلا گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کی کیا شان ہے، اس نے کس طرح سے لوگوں کے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ عیب نہ چھپاتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہتے۔ ہیرا منڈی کی وہ شبنم جس نے شاید کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو، جسے شاید کلمہ بھی نہ آتا ہو، لوگ اس کے سامنے بیٹھے اس سے دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے۔ خیر، میں اپنی بہن کے لیے دعا کر کے واپس آ گیا تھا۔ میں نے امی کو تصاویر بھی سینڈ کر دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اب ثنا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو امی کہنے لگی کہ اگر مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد نہ ہوا ہوتا تو میری ثنا کبھی بھی بیمار نہ ہوتی۔ میں نے بہت غلط کیا۔ میں بولا امی آپ اپنے دل سے اس واقعہ کو نکال کیوں نہیں دیتی؟ آپ نے کچھ بھی تو جان بوجھ کر نہیں کیا، جو بھی ہوا ہے غلطی سے ہوا ہے، آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی تم مجھے جھوٹے دلاسے دیتے ہو، میرے سر پر بہت بڑا گناہ ہے، میں بخشی نہیں جاؤں گی۔ میں نے کسی کا دل دکھایا تھا، اب میری اولاد پر مشکل آ گئی ہے، میری ثنا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ مایوسی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ ثنا ٹھیک ہو جائے گی، اور میں ادھر بھی ڈاکٹرز کا پتہ کروں گا، اور پھر میں آپ کو اور ثنا کو علاج کے لیے لاہور لے آؤں گا۔
میری باتیں سن کر امی خوش ہو گئی تھی۔ خیر میں نے فون بند کر دیا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ سب میری امی کے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے؟ میں نے زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ دراصل جب میں اور ثنا چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں ایک کام والی عورت بھی رہتی تھی۔ اس کا نام صفیہ تھا اور اس کی بیٹی بھی ہماری ہی عمر کی تھی۔ جب صفیہ ہمارے گھر کے کام کرتی تو اس کی بیٹی ہمارے ساتھ آ کر کھیلنے لگتی تھی۔ ایک دن ہم تینوں چھت پر کھیل رہے تھے اور بالکل سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے۔ جب امی نے یہ دیکھا تو انہیں غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سیڑھیوں کے پاس نہیں کھیلتے، کوئی گر جائے گا تو گہری چوٹ آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر امی غصے سے ہماری جانب بڑھی تھی۔ ہمیں تو علم تھا کہ امی کچھ نہیں کہیں گی، مگر کام والی کی بیٹی ڈر گئی تھی اور وہ پیچھے ہٹتی گئی۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی اور اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی اور کوما میں چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب بہت خوفزدہ ہو گئے تھے، چیخنے چلانے لگے تھے۔ امی بھی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ایمبولینس کو بلایا گیا اور اس میں نازیہ کو ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی کے دماغ سے خون نکل گیا ہے اور بہت گہری چوٹیں آئی ہیں، اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ تب ہماری کام والی جھولی اٹھا اٹھا کر امی کو بد دعائیں دینے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے بچے بھی تو کھیل رہے تھے، آپ نے اپنے بچوں کو دھکا نہیں دیا، میری بیٹی کو دھکا کیوں دیا؟ امی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میرے بچوں کو بد دعائیں مت دو، میں نے تمہاری بیٹی کو دھکا نہیں دیا، وہ خود ہی ڈر کے پیچھے ہٹی تھی۔ امی نے نازیہ کے علاج کا سارا خرچہ برداشت کیا تھا، مگر وہ بچ نہ سکی۔ وہ 3 ہفتے کومے میں رہنے کے بعد انتقال کر گئی تھی۔ کام والی صفیہ بہت روتی تھی، ہر وقت دکھی رہتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ دیکھ کر امی بھی بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اگر صفیہ کی بجائے میرا کوئی بچہ بچھڑ جاتا تو میں کیا کرتی؟ صفیہ امی سے نفرت کرنے لگی تھی، مگر امی پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ امی صفیہ کے باقی بچوں کے لیے کھانا، جوتے اور کپڑے بھجوانے لگی تھی، ہر طرح سے ان کی مدد کرتی رہتی تھی اور بار بار یہ پیغام بھی بھیجتی تھی کہ صفیہ مجھ سے بدگمان مت ہو، میں نے تمہاری بیٹی کو دھکا نہیں دیا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، کیا میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر تمہاری بچی پر ظلم کر سکتی تھی؟ خیر صفیہ کو اب آہستہ آہستہ صبر آنے لگا تھا۔ اب وہ ہمارے گھر پھر سے کام کرنے کے لیے آنے لگی تھی، مگر اب امی اس سے زیادہ کام نہیں کرواتی تھی، بلکہ اسے اپنی بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا کرتی تھی۔ امی یہی کہتی تھی کہ صفیہ تم میری بہن ہو، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ دیا کرنا۔ امی بار بار ان کو یہ بھی یقین دہانی کرواتی رہتی تھی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں اس میں قصوروار نہیں ہوں۔ خیر اب صفیہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے اور ثنا سے پیار کرنے لگی تھی۔ وہ ثنا کا کہتی تھی کہ مجھے اس میں اپنی نازیہ نظر آتی ہے۔ ایک دن امی نے صفیہ کو گھر میں کام کے لیے چھوڑا اور مجھے اور ثنا کو پارک لے گئی تھی۔ ہم دونوں آئس کریم کے لیے شور کر رہے تھے۔ امی آئس کریم لینے گئی تو ثنا کہتی میں بھی امی کے پیچھے جا رہی ہوں۔ میں نے اس سے بہت منع کیا کہ امی ہمیں جس بینچ پر بٹھا کر گئی ہیں ہم نے وہاں بیٹھے رہنا ہے، نہیں تو وہ غصہ کریں گی، مگر ثنا نے میری بات نہیں مانی اور وہ امی کے پیچھے ہی چلی گئی، جبکہ میں بینچ پر ہی بیٹھا رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی جب لوٹ کر واپس آئی تو وہ کہنے لگی کہ ثنا کہاں ہے؟ یہ بات سن کر تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور بولا امی وہ یہیں کہیں تھی، آپ کے پیچھے ہی تو گئی ہے۔ امی کہنے لگی نہیں نہیں، میرے پیچھے وہ نہیں آئی، مگر میں نے تو خود اسے امی کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ خیر امی نے پارک میں اعلان بھی کروا دیا تھا کہ میری بچی گم ہو گئی ہے۔ ادھر ادھر ہم ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ امی نے ابو کو بھی فون کیا تھا، وہ بھی پولیس کو لے کر پہنچ گئے تھے، مگر ہماری ثنا نہیں ملی تھی۔ یہ غم بہت بڑا تھا، امی تو دیوانی ہی ہو گئی تھی۔ ہم نے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ ابو نے ملک بھر کے پولیس اسٹیشنز میں بچی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ انہیں امید تھی کہ ہماری ثنا ایک نہ ایک دن ضرور مل جائے گی، مگر وہ 1-2 دن بہت دیر سے آئے تھے۔ 1 سال بیت گیا تھا مگر ثنا گھر نہیں آئی تھی۔ امی بالکل دیوانی ہو کر رہ گئی تھی اور اب تو 2 سال ہو گئے تھے۔ امی نے تو ثنا کو مردہ تصور کر لیا تھا۔ امی ہر وقت روتی رہتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اگر میرے ہاتھوں صفیہ کی بیٹی کا انتقال نہ ہوتا تو اللہ کبھی مجھے میری بیٹی کی آزمائش نہ دکھاتا۔ صفیہ یہی کہتی باجی مجھے یقین ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر میری بیٹی کو دھکا نہیں دیا تھا، مجھے معلوم ہے آپ بے قصور تھی، اللہ آپ کو اولاد کا دکھ نہیں دکھائے گا، آپ کی بیٹی واپس آ جائے گی۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے تھے۔ ایک دن ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکا تھا۔
अम्मी ने जाकर खोला तो सामने एक बच्ची खड़ी थी जिसका लिबास मैला कुचैला था। सर के बाल काटे हुए थे, यहाँ तक कि भवें भी काट दी गई थी और बच्ची जगह जगह से जख्मी थी। उसकी बहुत बुरी हालत थी। अम्मी ने उसे देखा तो एक लम्हे के लिए वो ज़मीन पर ढह सी गई थी। वो बच्ची जल्दी से अम्मी के गले लग गई, कहने लगी, अम्मी आप मुझे बचा लें, वो लोग बहुत बुरे हैं जो मुझे लेकर गए थे। तब अम्मी को एहसास हुआ था कि ये तो उनकी सना है। 2 साल गुजर गए थे, सना भी बड़ी हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, जब मैं बड़ा हो गया था तो फिर वो भी बड़ी हो गई थी, मगर उसने इस कदर सख्त हालात देखे थे, वो अक्सर बदल गई थी। उसकी शक्ल भी पहचानी नहीं जाती थी। वो बहुत खौफजदा सी रहती थी, हर वक्त रोती रहती थी और अम्मी से यही कहती थी कि मुझ पर बहुत जुल्म किया गया है, मुझे उन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है। मेरी बहन तो मिल गई थी मगर वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसने इतना सितम देखा था कि वो हर वक्त घबराई सी रहती थी। अक्सर उसे दौरे पड़ने लगते थे। वो रोती रहती थी और अम्मी से कहती थी कि मुझे बचा लें, ये लोग बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। अम्मी ने सना का इलाज हर जगह से करवाया था, उसे साइकेट्रिस्ट के पास भी लेकर गई थी। सना के सेशंस होते रहे थे मगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी। अब वो इसी बीमारी के साथ बड़ी हो गई थी। ख़ानदान वालों को भी पता था, इसलिए उसका रिश्ता नहीं आता था। कभी वो ठीक हो जाती थी, कभी बीमार। अब उसे फिर से दौरा पड़ा था, इसलिए अम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन अम्मी का फ़ोन आया और वो कहने लगी कि मैंने सुना है कि हीरा मंडी में भी बहुत पहुंची हुई औरतें होती हैं, वो अल्लाह के बहुत करीब होती हैं। तुम किसी औरत से मेरी बेटी के लिए दुआ करवा दो, उसकी सेहत ठीक नहीं होती। मैं बोला, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी कहने लगी, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी बात मान लो। मैंने हामी भर ली थी और सोच लिया था कि मैं कोठे जाकर एक बार शबनम से अपनी बहन के लिए दुआ ज़रूर करवाऊंगा। मैं अभी ये सोच रहा था कि मुझे बाहर से अल्लाह अकबर के नारे सुनाई देने लगे। मैं परेशानी में बाहर भागा तो मालूम पड़ा एक तवाइफा मर गई है, मगर उसके जनाजे से बहुत खुशबू आ रही है। मगर फिर भी मौलवी साहब उसे कफन दफन करने को तैयार नहीं। मैंने इस्तफसार किया कि कौन सी तवाइफा मरी है। अगली बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि शबनम इंतकाल कर गई है। मैं फ़ौरन भागा और बोला मैं उसका जनाजा पढ़ाऊंगा। और फिर जूं ही मैंने उस तवाइफा के जनाजे पर सूरह फातिहा पढ़ी तो पाँव तले से ज़मीन निकल गए, क्योंकि एक औरत ने मेरा हाथ आकर पकड़ लिया था। वो कहने लगी, इसका जनाजा पढ़ाने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। ये औरत कोई अनजान नहीं थी, बल्कि हमारे घर में काम करने वाली सफ़िया थी। ये ना जाने लाहौर कैसे आ गई थी। मैंने उसे कहा कि मुझे बताएं क्या कहना चाहती हैं। वो कहने लगी, सब के सामने नहीं बताऊंगी, तन्हाई में बताऊंगी। मैं उसके साथ एक साइड पर हो गया तो वो कहने लगी कि ये जो तवाइफा मरी है ना, इसका असल नाम शबनम नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सगी बहन सना है। ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। मैं कहने लगा, आप ये क्या कह रही हैं? तो वो कहने लगी, जब तुम्हारी माँ ने मेरी बच्ची को धक्का देकर मार दिया था तो मैंने भी सोच लिया था कि उससे बदला ज़रूर लूँगी। मैं तुम्हारी बहन को पार्क से अगवा करके ले गई थी और अपनी बहन के घर छोड़ दिया था। जब तक पुलिस छापे मारती रही, तुम्हारी बहन मेरी बहन के घर ही रही थी। मगर फिर जब ये केस पुराना हो गया तो मैं उसे वहाँ से निकाल कर लाहौर की हीरा मंडी में बेच आई थी। ऐसा करने से मुझे दिली सुकून मिल गया था। ऐसे लगने लगा था कि जैसे मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया हो। जब भी मुझे मेरी बेटी की याद आती थी तो मैं हीरा मंडी में आकर तुम्हारी बहन का अंजाम ज़रूर देखती थी। यहाँ पर उससे शबनम का नाम दे दिया गया था। मैं जब भी वापस इधर आती तो मैं तुम लोगों की तस्वीर भी साथ लेकर आती थी और सज़ा के तौर पर वो तस्वीर सना को पकड़ा जाती थी ताकि वो तुम लोगों को देखकर तड़पती रहे। इसलिए उसने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था और तुम्हारे लिए खाना लेकर आया करती थी। अब वो मर गई है तो तुम उसका चेहरा देख लो, वो तुम्हारी बहन ही मरी है। ये बात सुनकर तो मैं थर थर काँपने लगा था। मैं बोला, अगर ये सना है तो फिर हमारे घर में जो लड़की है वो कौन है? तो सफ़िया कहने लगी कि वो तो मेरी बहन की बेटी है। मैं उसे तुम लोगों के घर इसलिए छोड़ गई थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि उसे यहाँ पर अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा, और मैंने उसके बाल वगैरह कटवा दिए थे और उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि वो यही कहे कि उस पर बहुत तशद्दुद हुआ है। और रही बात मेरी बहन की बेटी की बीमारी की, तो वो बचपन से ही बीमार थी, वो उसका इलाज करवाने के काबिल नहीं थे। जब भी तो हमने उसे तुम लोगों के घर छोड़ दिया था। कुछ समझ ही नहीं आया था कि मैं क्या करूं। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपनी बहन का जनाजा पढ़ा दिया। मैं जनाजे से फरागत पाकर कोठे गया था
اور ان سے پوچھا تھا کہ میری بہن کیسی تھی، تب مجھے وہاں کی نائکا نے بتایا تھا کہ شبنم ایک بہت ہی شریف لڑکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ وہ طوائفہ نہیں تھی، وہ تو رات رات بھر عبادت کیا کرتی تھی، اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ باقی طوائفوں کے کپڑے سی کر اپنی روزی کمایا کرتی۔ اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ وہ ایک جنتی روح ہے۔ جبھی تو اس کے جنازے سے خوشبو آ رہی تھی کہ اس نے اتنے سخت ماحول میں، جہاں پر گناہ کے بہت سے مواقع تھے، وہاں رہ کر بھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، گناہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے اللہ اس سے راضی ہو گیا تو میں یہ سب باتیں سن کر رونے لگا تھا۔ خیر، میں گھر گیا اور اپنی والدہ کو ساری باتیں بتا دی۔ ہم نے صفیہ کے خلاف FIR درج کروا دی تھی۔ صفیہ کو پکڑنے کے لیے میں نے خود جگہ جگہ چھاپے مارے تھے، اور آخر کار صفیہ پکڑی گئی تھی۔ اسے اس کے جرم کی سزا میں جیل ہو گئی تھی، اور وہ لڑکی جو ہمارے گھر میں بہن بن کر لائی گئی تھی، امی اس کا ابھی بھی خیال رکھتی ہیں، کیونکہ امی کو اس میں ثنا نظر آتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی سب ویڈیوز مل سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔